میرے مصطفیٰ آئے دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر، میرے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات ٹی وی چینل کے ادبی پروگرام فکر و فن شعر و سخن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عزیز بلگامی۔ گزشتہ ہفتے نشر شدہ ذوالفقار نقوی صاحب کے پروگرام کو بھی حسب سابق الحمدللہ بہت سراہا گیا۔ اپنی گراں قدر آراء سے نوازنے والوں میں محمد سلمان سجاد بلگامی، ایاز الدین شہر ناندوروی، سلطان ساجد کولکتہ، اعظم شاہد بنگلور، محبوبی خان بلگام، خان حسنین عاقب آکولہ، خود ذوالفقار نقوی صاحب، سراج زیبائی شیموگا، منیرہ پونے، ڈاکٹر عطا ابن فطرت دہلی، محمد ابراہیم خان آکوٹ اور اسکاٹ لینڈ سے پروفیسر طارق منیر صاحبان شامل ہیں۔ ہم ان تمام باذوق حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم اپنا مہمان بنا کر ان کی قدر و منزلت کرتے ہیں اور سارے عالم اردو کو ان کی خدمات سے نہ صرف روشناس کراتے ہیں بلکہ ان کی مقامی شہرت کو عالمی شہرت میں بدل دیتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن آج ایک ایسی شخصیت ہماری مہمان ہے جو خود ہمارے اپنے پروگرام فکر و فن شعر و سخن کی ہی عظمت میں اضافہ کرنے جا رہی ہے۔ جی ہاں ناظرین، ہم اسکاٹ لینڈ کے محترم پروفیسر طارق منیر صاحب کی بات کر رہے ہیں۔ ابھی 2 ہفتے قبل کی ایک صبح اسکاٹ لینڈ سے ہمیں ان کا راست فون موصول ہوا۔ لہجہ بڑا پرتپاک تھا اور انہوں نے آسی چمپارنی کے ہمارے پروگرام پر اپنی پسندیدگی کا اظہار فرما رہے تھے۔ یہی فون کال ہے جو آج کے پروگرام میں ان کی شرکت کا باعث بن رہا ہے۔ سائنس کی دنیا میں خاص طور سے شمسی توانائی یعنی سولار انرجی میں اپنی تحقیقات کی دھاک بٹھانے والے اسکاٹ لینڈ کے پروفیسر طارق منیر صاحب نے ہماری درخواست قبول کر کے گویا ہمیں نواز دیا ہے اور آج وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ناظرین، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ سائنس اور شمسی توانائی کے ایک پروفیسر کا فکر و فن شعر و سخن سے کیا سروکار، لیکن ناظرین یہ جان کر آپ چونک جائیں گے کہ موصوف نہ صرف عاشق اردو ہیں بلکہ وہ ایک صاحب طرز شاعر بھی ہیں۔ اسکاٹ لینڈ میں مشاعروں کا انعقاد کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جانب سے اردو کو اپنی سرکاری زبان بنانے کی خبر سرگرم ہے، تو ظاہر ہے اسکاٹ لینڈ سمیت جب ساری دنیا میں اس کی دھوم مچی ہے تو اس خبر کو سچ ہی ہونا چاہیے۔ اردو کی اس پیش رفت پر ہم ساری دنیا کے وابستگان اردو کو اور اسکاٹ لینڈ کے پروفیسر طارق منیر صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آئیے اب ہم ہمارے آج کے مہمان پروفیسر طارق منیر صاحب کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ ویسے وہ آج خود بھی اپنے تعارف میں بہت ساری باتیں خود ہی بتانے والے ہیں۔ پروفیسر طارق منیر صاحب کی ابتدائی تعلیم حیدرآباد دکن میں ہوئی اور ان کا ذریعہ تعلیم اردو ہی تھا۔ پروفیسر طارق منیر BE MSc PhD کے علاوہ اور بہت ساری ٹیکنیکل ڈگریوں کے مالک ہیں۔ پروفیسر طارق منیر فی الحال نیپیئر یونیورسٹی ایڈنبرگ اسکاٹ لینڈ میں توانائی انجینئرنگ کے پروفیسر ہیں۔ پائیدار
توانائی یعنی سسٹینیبل انرجی کے موضوع پر تحقیق میں سرگرم عمل ایک فعال گروپ کی آپ سربراہی فرماتے ہیں، جس میں پائیدار ٹرانسپورٹ کا شعبہ بھی شامل ہے۔ شمسی توانائی کے موضوع پر پروفیسر طارق منیر ایک بین الاقوامی اتھارٹی مانے جاتے ہیں اور عمارتوں میں اس کے استعمال کا 35 سال سے زیادہ کا تجربہ رکھتے ہیں۔ وہ 215 سے زیادہ تکنیکی مقالہ جات کے مصنف ہیں۔ آپ کی رہنمائی میں 3 طلباء نے ایم.فل اور 28 طلباء نے پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کی ہیں۔ پروفیسر صاحب مندرجہ ذیل 2 یونیورسٹیوں میں 2000 تا 2020 کے لیے وزٹنگ پروفیسر کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یونیورسٹی آف گریناڈا جو اسپین کی ایک یونیورسٹی ہے اور دوسری یونیورسٹی ہے اسپین یونیورسٹی آف ماریبور سیلجی کیمپس سلووینیا۔ پروفیسر منیر صاحب چارٹرڈ انسٹیٹیوشن آف بلڈنگ سروسز انجینئرس ڈیٹا ٹاسک گروپ کے کوآرڈینیٹر بھی ہیں۔ پروفیسر طارق منیر صاحب کو حکومتوں اور صنعتوں دونوں نے انجینئرنگ کی بڑی تعداد میں منصوبوں کے لیے اپنا مشیر یا ایڈوائزر مقرر کر رکھا ہے۔ پروفیسر منیر صاحب کی متعدد پروقار ایوارڈ سے نوازا گیا ہے انہیں۔ ایک ایوارڈ ہے دا رائل اکیڈمی آف انجینئرنگ انڈسٹریل فیلوشپ 2002، دا رائل اکیڈمی آف انجینئرس سیکنڈمنٹ اوورسیز 1995 کا ایوارڈ، دا لیو ہلمے ٹرسٹ 1989 اینڈ دا یونیورسٹی کالج کا ایوارڈ، آکسفورڈ جنرل الیکٹرک کمپنی 1989 ریسرچ فیلوشپ، پھر عثمانیہ یونیورسٹیز کرامت جنگ گولڈ میڈل 1974 میں ان کو ملا، پھر CIBSE کارٹر برونز میڈل 1990 میں ملا، CIBSE نیپیئر شا برونز میڈل 1999 میں ملا، والش ویسٹرن سوسائٹی آف لائٹ اینڈ لائٹنگ لنڈن ایوارڈ بھی انہیں 2002 میں ملا، سروسز ٹو انڈسٹری گروپس پروف آف کنسیپٹ ایوارڈ 2003 بھی انہیں دیا گیا ہے، اور آخری ایوارڈ دا اسکاٹش گرین انرجی ہائیلی ریکمنڈیڈ بیسٹ رینیویبل ایوارڈ 2006 یعنی 2006 کا ایوارڈ بھی ان کو تفویض کیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ جان کر ہمیں بے انتہا خوشی ہوئی کہ پروفیسر طارق منیر صاحب نے سورہ کہف کی آیت نمبر 25 کے حوالے سے بھی تحقیق و جستجو کا مبارک سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اور اس آیت سے سائنسی علوم کی روشنی میں شمسی و قمری سالوں کے درمیان نسبت کی نشاندہی فرمائی گئی ہے۔ یہ تفصیل روزنامہ سیاست میں شائع ہو چکی ہے۔ الحمدللہ سورہ کہف ہمارا بھی مرغوب موضوع رہا ہے، اور ہم نے اس کی منظوم ترجمانی کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آیت نمبر 25 سمیت سورہ کہف کی 3 آیات یعنی 25، 26 اور 27 کی ہماری منظوم تفہیم آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ امید کرتا ہوں کہ ناظرین ضرور اسے پسند فرمائیں گے۔ عرض کرتا ہوں، وہ 3 صدیوں تلک کہف میں مقیم رہے، کوئی یہ کہتا کہ 9 سال وہ مزید رکے، کہو نہیں ہے کوئی باخبر حقیقت سے، ہے خوب باخبر اللہ اصل مدت سے، وہی تو جانتا ہے مدت قیام ان کی، اسی نے کی ہے خبر گیری صبح شام ان کی، ہے سارا غیب سماوات و ارض اس کے لیے، بصارت اور سماعت کہ اس کی
کیا کہنے نہیں ہے اس کے سوا ان کا کارساز کوئی، نہ کائنات میں اس جیسا بے نیاز کوئی، شریک حکم کسی کو کبھی وہ کرتا نہیں ہے، اپنی ذات میں ایکتا نہ اس کا ثانی کہیں، تلاوت اس کی کرو تم کو جو دیا اس نے، کتاب رب میں سے جو کچھ وہی کیا اس نے، بدل نہ پائے گا کوئی بھی اس کی باتوں کو، اٹل ہیں رب کے یہ کلمات تم ذرا سمجھو، پناہ گاہ نہیں اس کو چھوڑ کر کوئی، پناہ گاہ نہیں اس کو چھوڑ کر کوئی، بغیر رب کے میسر اما نہ ہوگی کبھی۔ اب ہم پروفیسر صاحب سے ایک مختصر سی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن ان کی ایک نظم بعنوان ایک شاتم رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ طارق منیر صاحب کہتے ہیں، چین مر کر تہے زمیں بھی نہیں، چین مر کر تہے زمیں بھی نہیں، اب ٹھکانہ تیرا کہیں بھی نہیں، اب ٹھکانہ تیرا کہیں بھی نہیں، اپنے دامن پہ تو روئے گا، اپنے دامن پہ تو روئے گا، اب کفن تیرا ہم نشیں بھی نہیں، اب کفن تیرا ہم نشیں بھی نہیں، دیکھنا ہوگی قبر تنگ تیری، دیکھنا ہوگی قبر تنگ تیری، تیری ہمدرد اب زمیں بھی نہیں، تیری ہمدرد اب زمیں بھی نہیں، تو ہے بے شک رسول کا غدار صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہے بے شک رسول کا غدار، اب تیرے پاس آستین بھی نہیں، اب تیرے پاس آستین بھی نہیں۔ محترم پروفیسر طارق صاحب، ہمارے پروگرام فکر و فن شعر و سخن میں آپ کا میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ پروفیسر صاحب، آپ کی پیدائش، آپ کی تعلیم، آپ کی اردو سے وابستگی، آپ کی قلم کاری اور آپ کی شاعری کا سفر کیسا رہا؟ پھر ملک سے آپ بیرون ملک کب منتقل ہوئے، وغیرہ وغیرہ جیسے تعارفی امور پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بیلگاوی صاحب، سب سے پہلے تو میرا مؤدبانہ سلام آپ کی خدمت میں۔ آپ نے مجھ سے کہا کہ میں اپنا تعارف کرواؤں، تو اس سلسلے میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ 1950 کے دہے کے اول حصے میں میری پیدائش ہوئی۔ حیدرآباد دکن کے محلہ ملک پیٹ میں پیدا ہوا۔ میرے ماں باپ کا تعلق اتر پردیش سے تھا۔ والد صاحب میرے فتح پور کے تھے، جو کہ ایک علمی سینٹر تھا۔ نیاز فتح پوری کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ میری والدہ کا تعلق کانپور کے قصبے سے تھا۔ وہ لوگ تلاش معاش میں 1935 کے لگ بھگ حیدرآباد پہنچے تھے، اور وہیں پر ہم سب بھائی بہنوں کی پیدائش عمل میں آئی۔ میری اسکول کی تعلیم ایک انگریزی میڈیم اسکول میں ہوئی، اور اس میں جب ہم چوتھی جماعت میں پہنچے تو سیکنڈ لینگویج کی چوائس کا مسئلہ سامنے آیا۔ تو میرے والدین کو میں ان کے حق میں دعا کرتا ہوں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ انہوں نے میرے لیے اردو کو چنا، اور میرے لیے یہ بڑا اچھا رہا۔ دوسرے احباب جو تھے، ان کے والدین نے ہندی کو چنا، تو وہ اردو ادب سے کٹ گئے۔ اس سلسلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 1960 میں جب میں اسکول میں تھا، اس وقت ہندی کا زور دھیرے دھیرے پکڑ رہا تھا، لیکن والدین کی فراست کی وجہ سے، جیسا میں نے عرض کیا، میں نے اردو زبان پڑھی۔ 22 سال کی عمر میں نے ہندوستان چھوڑ دیا، اپنی انجینئرنگ کی تعلیم مکمل کر کے۔ میں نے عثمانیہ یونیورسٹی
के इंजीनियरिंग कॉलेज से BE मैकेनिकल में मुकम्मिल किया और उसके बाद मैंने अमेरिका और यूरोप में तालीम हासिल की और वहाँ की जामियात में मैंने पढ़ाया भी। गुज़िश्ता 46 साल से मैं तदरीस के पेशे में मुंसलिक हूँ और शमसी तवानाई मेरा मौजू है, जिस पर मेरी 10 कुतुब मंजर आम पर आ चुकी हैं। मेरी तमाम किताबें amazon.com से दस्तयाब हैं। मेरी ख्वाहिश यह है कि हैदराबाद और दीगर मदीनात हिंद में शमसी तवानाई की तकनीकी तालीम के इदारे क़ायम किए जाएं, क्योंकि ये आइंदा की टेक्नोलॉजी है और इसमें प्लैनेट हमारा जो कुर्रा अर्ज़ है इसको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, बल्कि इससे फ़ायदे हैं। तो इस सिलसिले में मेरी ख्वाहिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा गुरबा को भी ये तालीम दी जाए ताकि इससे इनको मुलाजमत और रोज़गार मिल सके। माशाअल्लाह प्रोफेसर तारिक मुनीर साहब, हम खुश नसीब हैं कि स्कॉटलैंड से आप जैसी कसीरुल जहाद शख्सियत आज हमारी मेहमान है। प्रोफेसर तारिक मुनीर साहब, ये बताएं कि अदब में नस्र के मुकाबले में शायरी का क्या मकाम है और उर्दू के साथ दीगर ज़बानों के तकाबुल को आप किस तरह बयान फरमाएंगे? आपने मेरे ख़यालात नस्र और नज़म के तकाबुल के ताल्लुक़ से पूछे हैं, तो मैं अर्ज़ करता हूँ। मेरा ये ख़याल है कि उर्दू चूँकि एक कम उम्र ज़बान है, अगर आप इसका तकाबुल अरबी, फ़ारसी या संस्कृत से करें, जो कि हज़ारों साल पुरानी ज़बानें हैं, तो उर्दू यकीनन एक कम उम्र ज़बान है और उर्दू की तरक्की जारी और सारी है। इस सिलसिले में आप जैसे मुखलिस खिदमतगार उर्दू के आपको क्रेडिट देना चाहिए। आप लोगों की हिम्मत और आपके हौसले से ये ज़बान तरक्की पा रही है, तो आपको यकीनन मैं बेलगामी साहब मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस सिलसिले में मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि उर्दू में नज़्म, गज़ल ये बहुत ज़्यादा तरक्की पा चुकी है, क्योंकि उर्दू ने फ़ारसी से ज़्यादा और अरबी से कुछ हद तक आर्ट को मुस्तार लिया है और इस सिलसिले में गज़ल की जो बुज़ुर्गी है वो उर्दू ज़बान में सबसे ज़्यादा है। इसके मुकाबले में नसर बहुत कमज़ोर है। नसर में अच्छे लिखने वाले उर्दू में उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, जैसा कि प्रेमचंद है, उसकी किताब अगर आप पढ़ें प्रेम 25सी, प्रेम 32सी, तो आप वाह वाह कर उठेंगे। फिर नए ज़माने में कृष्णचंद्र के अफसाने बहुत मशहूर हुए और फ़िल्म में उनका बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है। अब्दुल हलीम शरर, इनके अफसाने हमने अपनी स्कूल की जमातों में पढ़े। पितरस बुखारी, जिनके अफसाने बड़े मारूफ हुए, खुसूसन उनका जो मुख्तसर कहानी कुत्ते है वो बहुत मुरकतर आ रहा है। सज्जाद हैदर यल्दरम, लेकिन दूसरे ज़बानों के मुकाबले में ये बहुत कम लोग हैं और नसर उर्दू में कमज़ोर है। इसके मुकाबले में मामूली उर्दू के मामूली शोरा भी चंद अशार ऐसे कह बैठते हैं कि वो कमाल का बयान होता है। उर्दू में ड्रामा बहुत कमज़ोर है। हमने अपने तालीमी दौर में ऑल इंडिया रेडियो हैदराबाद से अजहर अफसर, जो ऑल इंडिया रेडियो हैदराबाद के उर्दू सेक्शन के इंचार्ज थे,
ان کے لکھے ڈرامے ہم نے ریکارڈ کروائے اور وہ براڈ کاسٹ بھی ہوئے، لیکن یہ کہنا پڑے گا کہ ڈرامہ اور نثر دونوں ہی اردو میں بہت کمزور ہے، کیونکہ جب ہم ان ڈراموں کا انگریزی ادب سے تقابل کرتے ہیں تو ہم محض غریب رشتہ دار یعنی پور ریلیشن لگتے ہیں۔ ہندوستان میں مراٹھی اور گجراتی ڈرامے بہت مقبول ہیں اور ان کی سرپرستی بھی بہت ہوتی ہے۔ اردو کے غریب الوطنی کے باعث اس کے لکھے ڈرامے یا نثر بھی بہت کم اس کی سرپرستی ہے۔ پھر سے کہنا پڑے گا کہ آپ کا جو کام ہے یہ قابل ستائش ہے۔ مختصر کہانی یعنی شارٹ اسٹوری میں بھی اردو ادب بہت کمزور ہے۔ رسالہ شمع جو دلی سے شائع ہوتا تھا، اس نے اس فن کو خاصا سہارا دیا تھا، مگر افسوس کہ وہ شاخی نہ رہی جس پر آشیانہ تھا۔ شکریہ پروفیسر صاحب کہ آپ نے نہایت عمدہ تقابل پیش فرمایا ہے۔ اب ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آن لائن مشاعرے یا دیگر آن لائن ادبی پروگرام کیا روایتی مشاعروں اور ادبی پروگراموں کا نیم البدل کہے جا سکتے ہیں؟ بیلگامی صاحب، آپ نے آن لائن مشاعرے اور جو قدیم مشاعرے ہوتے تھے، کلاسیکل مشاعرے، ان کے تقابل کے بارے میں سوال کیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نئی ٹیکنالوجی آئی ہے، خصوصاً زوم سافٹ ویئر اور یوٹیوب جس پر ماشاءاللہ آپ بہت پوسٹنگ ڈالتے ہیں، یہ اردو کی خدمت کے لیے بہت مفید آلات ثابت ہو رہے ہیں۔ آن لائن مشاعرے کی خوبی یہ ہے کہ اس میں آپ کو شرکت کرنے والوں کے سفر خرچ کا اور ان کے قیام کا بوجھ نہیں پڑتا ہے، تو جو بہت چھوٹی سی بھی سوسائٹیز ہیں وہ دور دور کے شعراء کو جمع کر سکتی ہیں۔ جیسے یہاں اسکاٹ لینڈ میں بزم اردو اسکاٹ لینڈ اور ادبی ڈیرہ ایڈنبرا میں ہم لوگ مشاعرے بہت کرواتے ہیں، مگر ماضی میں مقامی شعراء کو جمع کر سکتے تھے ہم برطانیہ کی حد تک، مگر اب ٹیکنالوجی کے بھروسے پر اور اسے کام لیتے ہوئے ہم دور دراز کے شعراء کو بھی جمع کر رہے ہیں۔ تو آن لائن مشاعرے یہ بہت اچھی سوچ ہے اور یہ اردو کی ترقی میں بہت معاون ثابت ہوگی۔ ماشاءاللہ، زوم کے اس دور میں آپ کے ان خیالات سے ہمارے ناظرین نہ صرف اتفاق فرمائیں گے بلکہ تائید بھی فرمائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، اب ہمیں بتائیں کہ فکر و فن شعر و سخن کے ہمارے پروگرام کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ فکر و فن شعر و سخن، آپ کی جو یہ کاوش ہے، جو آپ کا یہ پودا ہے بیلگامی صاحب، بہت خوب۔ میں نے آپ کے بھیجے ہوئے متعدد پوسٹنگ دیکھی ہیں جو قریب 45 منٹ کی ہوتی ہیں، اور یہ بہت ہی آسانی سے آدمی ایک سیشن میں یا 2 سیشن میں دیکھ سکتا ہے۔ خوبی تو یہ ہے کہ ایک سیشن میں دیکھا جائے۔ اس میں آپ جو خدمت انجام دے رہے ہیں وہ بہت قابل ستائش ہے۔ آپ نے مشہور معروف شعراء کو بھی لیا ہے اور ان کے ریکارڈنگ کروائی ہے، ویڈیو بندی کی ہے، مگر اس کے علاوہ آپ نے جو شعراء ابھر رہے ہیں ان کی جو آپ سرپرستی کر رہے ہیں، یہ بہت اچھا کام ہے، اور اس سلسلے میں ہم آپ سے بہت کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ میں نے جیسے عرض کیا، ہمارے پاس بزم اردو اسکاٹ لینڈ میں ایک سوسائٹی ہے جس میں ہم نے ماضی میں دور دراز کے شعراء کو بلایا تھا، مگر خرچ کی وجہ سے اب ہم یہ نئی ٹیکنالوجی یوز کریں گے۔ اس سلسلے میں آپ کی مدد اور رہنمائی ہمارے لیے بڑی کارآمد ہوگی انشاءاللہ۔
यकीनन प्रोफेसर साहब हम सब मिलकर उर्दू की इस शम्मा को रोशन रखने में एक दूसरे का ताउन करते रहेंगे इंशाअल्लाह। हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आपने फ़िक्र फ़न शेर सुखन पर अपने हिम्मत अफ़ज़ा कलिमात से नवाजा। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर साहब, आप एक जहाँ दीदा शख्सियत के मालिक हैं और सारी दुनिया के 50 से ज़ायद ममालिक और मुतअद्दिद यूनिवर्सिटियों में आपने अपने तलबा और आम सामीन को अपने इल्म और तजुर्बात से इस्तिफ़ादे का मौका दिया है। हम भी चाहेंगे कि आखिर में हमारे नौ मश्क शायरों को आप अपने पैगाम से नवाजें। बेलगामी साहब, आपने नौ मश्क शुरा के लिए मेरे क्या ख़यालात हैं इसके बारे में पूछा है, तो अर्ज़ है कि मैं उनको ये अदना मशवरा देना चाहता हूँ कि उरूस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो ना दें। जब वो अपना कलमकारी का सफ़र शुरू कर रहे हों तो वो बारीकी में ना पड़ें। इस बारे में फ़िराक़ गोरखपुरी ने इक़बाल जैसे आला शायर के कलाम पर भी एतराज़ किया है कि उसमें उरूज़ वग़ैरह पर उनका कुछ एतराज़ात हैं, तो हमको इससे बहस नहीं करना चाहिए। अव्वल सफ़र में सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है ख़याल की बुलंदगी। मेरे ख़याल में अगर आपका ख़याल बुलंद है तो फिर बाकी चीज़ें आप उसको संवार सकते हैं। इक़बाल के पास ख़याल की बुलंदगी है। इस सिलसिले में बेलगामी साहब, आपने जो प्रोजेक्ट शुरू करने का बयान किया है कि आप कुरान मजीद का मंजूम तर्जुमा करने जा रहे हैं, तो अल्लाह आपको कामयाबी दे। ये बहुत अच्छा ख़याल है क्योंकि इसमें ख़याल की बहुत ज़्यादा बुलंदगी होगी और फिर दूसरी चीज़ें संवर जाएंगी। एक और बात यह है कि नौ शुरा के लिए कि अब पब्लिशिंग जो है वो बहुत आसान हो गई है। एक ज़माना था कि लोग एडिटर हजरात के पीछे भाग दौड़ करते थे। अब टेक्नोलॉजी ने आपको व्हाट्सएप, यूट्यूब वगैरह जैसे प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिए हैं, तो आप अपना कलाम PDF फ़ाइल के ज़रिए या ऑडियो या वीडियो फ़ाइल के ज़रिए आप तमाम दुनिया में इसको नशर कर सकते हैं। तो ये नौ उम्र शुरा के लिए ये बहुत अच्छा सहारा होगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम प्रोफेसर तारिक मुनीर साहब। बहुत ही शानदार पैगाम, जिसे काबिल अमल पैगाम कह सकते हैं, से आपने हम सबको नवाजा है। मोहतरम तारिक मुनीर साहब, यकीनन हमारे नौ मश्क शुरा आपके मशवरों पर गौर करेंगे। अब हम इस प्रोग्राम के इख्तिताम पर पहुंच रहे हैं। मैं सीधी बात TV चैनल फ़िक्र फ़न शेर सुखन, हमारी फ्लोर टीम के मुखलिस और मेहनती अहबाब, हमारे बाज़ौक़ नाज़रीन और ख़ुद मेरी अपनी जानिब से आपकी खिदमत में हदिया तशक्कुर पेश करता हूँ कि हमारे नाज़रीन के लिए आपने अपना कीमती वक्त फ़ारिग़ फरमाया और इस प्रोग्राम को कामयाबी से हमकनार करने में हमारी मदद फरमाई। नाज़रीन, ये थी दुनियाए उर्दू और दुनियाए साइंस की एक अजीम शख्सियत जो स्कॉटलैंड से अपने गिरा कदर ख़यालात तजर्बात से नवाज रही थी। वक्त की कमी के सबब हम उनका कलाम सुन न सके। हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक नात का मंजूम तर्जुमा हम उनसे सुनना चाहते थे, लेकिन वक्त ने इजाज़त नहीं दी। इंशाअल्लाह वो वक्तन फ़ौक़तन हमारे प्रोग्रामों में फिर आते रहेंगे और अपने कलाम और अपने तजर्बात से नवाजते रहेंगे। अब हमारा वक्त ख़त्म हो चला है। किसी और अदबी शख्सियत के साथ हम जल्द हाज़िर होंगे। अब अज़ीज़ बेलगामी और प्रोफेसर तारिक मुनीर साहब को इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
میرے مصطفیٰ آئے دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر، میرے مصطفیٰ